الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا ہے اور چاند نظر آ گیا ہے۔ تب اس حوالے سے ایک تو چاند رات کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں بتانی تھی، اور دوسرا چاند جو عید کی نماز ہے، عید کے دن جو ہم نماز پڑھتے ہیں یا عید کی جو سنتیں ہیں جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی اس کے بارے میں۔ اب یہ جو چاند رات ہوتی ہے، عام طور پہ یہ اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، اور یہ انعام کی رات ہے۔ اور ہمارے ہاں چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بندہ تراویحیں پڑھتا ہے اور روزے رکھتا ہے، تو یہ اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آرام کی رات ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو دو راتوں میں عبادت کے لیے جاگے گا، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رات، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ یعنی یہ گویا کہ رات بڑی عبادت کے لحاظ سے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو 5 راتوں میں، یعنی سال میں 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ تو اس میں سے ایک رات جو ہے یہ آج کی رات ہے، چاند رات ہے، عید الفطر کی رات بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو عام طور پہ بندہ کہتا ہے جی اب آرام کریں، پورا مہینہ لگ گیا ہے، تو اس حوالے سے یہ رات جو ہے یہ بڑی قیمتی رات ہے۔ اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں، انعام کی رات ہے۔ اور پھر اس سے اگلا دن جو ہوتا ہے عید الفطر کی صبح، یہ بڑی مبارک صبح ہوتی ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ سارے رستوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز دیتے ہیں جو جنات اور انسانوں کے علاوہ سارے جو لوگ ہیں سنتے ہیں، اور وہ پکارتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے قصوروں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عید گاہ کی طرف چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہونا چاہیے جو میرے لیے جنہوں نے روزے رکھے اور تراویح پڑھی۔ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، اس اجر تو ان کو پورا مزدوری پوری دی جانی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو، میں نے ان کو رمضان کے روزوں کی وجہ سے اور تراویح کی وجہ سے میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا اور ان کو درجات دے دیے۔ اور پھر بندوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، آج جو تم مجھ سے مانگو گے تو میں آخرت کے بارے میں جو مانگو گے وہ میں عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو مانگو گے اس میں تمہاری مصلحت کو سامنے رکھوں گا۔ یعنی اگر وہ چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہو گئی تو وہ تمہیں دے دی جائے گی۔ بعض دفعہ بندہ ایسی دعا مانگتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی نہیں ہوتی۔ تو اور پھر فرمایا کہ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہارے گناہوں پر ستاری کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا، اور میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہیں کروں گا۔ اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کی طرف چلے جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ پس فرشتے جو ہیں اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ عید الفطر کا جو دن ہے بڑا مبارک دن ہے۔ تو اس کی کچھ سنتیں بھی ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ عید الفطر ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، پھر غسل کرنا چاہیے، غسل کرنا سنت ہے، اچھا اور جو لباس ہے وہ پہننا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، نماز پڑھنے جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں 1، 3، 5 کھانی چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ اور عیدگاہ پیدل جانا چاہیے، دور ہو تو گاڑی پہ بھی جا سکتے ہیں، اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جانا چاہیے، اور ایک راستے سے جائیں اور دوسرا راستہ پھر بدل کے آئیں، اور تکبیرات کہتے ہوئے جانا چاہیے، لا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس حوالے سے یہ عید الفطر کے دن کی چاند سنتیں ہیں۔ اگر ہم عید الفطر کا دن بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق گزاریں گا تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور یہ اسلام کی آپ دیکھیں کہ خوشی کے دن میں ایک نماز کا اضافہ کر دیا گیا، یعنی مسلمان کو خوشی منانے کا طریقہ بھی اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کے آگے رکوع اور سجدہ کر کے، یعنی اس کو طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمارے رمضان کے روزوں کو اور تراویح کو قبول فرمائے، اور خاص طور پہ جن لوگوں نے یہ رمضان کے دنوں میں یہ ہمارا جو خلاصہ چلتا رہا ہے قرآن پاک کے سپاروں کا خلاصہ، ان سب کو بھی میری طرف سے خصوصی مبارک ہو کہ انہوں نے اس رمضان المبارک میں یہ جو ہے وہ
قرآن پاک کو ذوق شوق سے سنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ بھی دے، عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اس پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانے کی توفیق دے۔ میری طرف سے تمام جو ہے لوگ جو ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو عید مبارک ہو۔